میرا نام محبوب ہے، میری عمر 22 سال ہے، میں بہاولپور رہتا ہوں۔ میری شکل و صورت کافی اچھی ہے اور میں دیکھنے میں بہت پرکشش اور جوان لگتا ہوں۔ پھپھو نے سہاگ رات منانا سکھائی۔ میں شہر میں اپنی پڑھائی کرتا تھا اور ایک اچھا طالب علم تھا۔ مجھے پڑھائی کا کافی شوق تھا اور اسی وجہ سے میرے ابو بھی آگے پڑھانے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ مجھے اس بات کی کافی خوشی تھی اور میں بھی کوشش کرتا تھا کہ میں آگے پڑھوں۔ میں کالج پہنچ گیا۔ جبکہ کالج میں ہم لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھائی کرتے تھے، میں پہلے تو بہت شرماتا تھا اور لڑکیوں کو دیکھتا بھی نہیں تھا، لیکن آہستہ آہستہ میرے دوست بننے لگے اور میں بھی ان کے ساتھ رہ کر پکا ہو گیا تھا۔ وہ لوگ کافی لڑکیوں سے دوستی کرتے تھے پر میری کوئی بھی لڑکی دوست نہ تھی، سوائے ایک لڑکی کے جو کہ میری پھپھو تھی۔ ان سے میری کافی اچھی دوستی تھی۔ اس کا نام سمیرہ ہے، وہ 40 سال کی تھی۔ وہ کافی خوبصورت ہے۔ ان کی شادی کچھ عرصے پہلے ہی ہو گئی تھی، لیکن وہ ہمارے گھر آتی رہتی تھی۔ وہ اپنی عمر سے بہت جوان لگتی تھی۔ میں صرف ان کے ساتھ ہی اٹیچ تھا اور ہر بات ان سے شیئر کرتا تھا۔ لیکن کالج کے بعد جب میں یونیورسٹی جانے لگا تو ایک لڑکی نے مجھے اپروچ کیا تھا اور وہ میرے پیچھے پڑ گئی تھی۔ اب وہ میرا پیچھا کیا کرتی تھی۔ اس وقت تک مجھے بھی لڑکیوں کے میں دلچسپی ہو گئی تھی۔ وہ لڑکی مجھے کافی پرکشش لگی تھی۔ جب ہی میں اس کی طرف کھینچا چلا آتا تھا، وہ دیکھنے میں مجھے کافی امیر گھر کی لگتی تھی۔ یہ سوچ کر میں نے اس سے دوستی کر لی تھی اور اب ہماری کافی بات چیت ہو جاتی تھی۔ ہم لوگ بریک میں ایک دوسرے سے ملتے تھے اور کافی بات چیت کرتے رہتے تھے۔ میری پھپھو ایک دفعہ ہمارے گھر آئی تو وہ مجھے ہنستے مسکراتے دیکھنے لگی۔ جب انہیں یوں ہی لگا جیسے میں ان سے کچھ چھپا رہا ہوں، وہ مجھ سے پوچھنے لگی تھی، تب میں نے ان سے کہہ دیا کہ مجھے انہیں ایک راز بات بتانی ہے۔ میری پھپھو بھی پریشان ہو گئی تھی کہ یہ کون سی بات ہے جو راز کی ہے اور مجھے بتانی ہے۔ اس پر میں نے انہیں بتایا کہ یہ بات میری ایک گرل فرینڈ بن گئی ہے تو پھپھو شاک ہو گئی تھی اور کہنے لگی میں بہت ہوشیار ہوں اور میں ان سے یہ بات چھپائی ہے، پر اب معافی مانگتا ہوں کہ مجھے یہ بات ان کو بتانی چاہیے تھی، لیکن میں بھی بتا نہیں سکتا۔ میری پھپھو مجھ سے کہنے لگی کہ وہ لڑکی کیسی ہے اور وہ ان سے بھی کافی خوبصورت ہے۔ اس پر میں نے پھپھو کو صاف صاف کہہ دیا کہ وہ ان سے بالکل بھی خوبصورت نہیں، بلکہ میں اسے گرل فرینڈ ایک وجہ سے بنایا ہے۔ میری پھپھو نے میری بات سنی تو شاک ہو گئی تھی کہ وہ کون سی وجہ ہے۔ اس پر میں نے انہیں کہا کہ وہ پکی پکی میری گرل فرینڈ بن جائے گی اور مجھے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ مجھے بالکل نہیں چھوڑے گی تو میں ان کو ہی وہ بات بتاؤں گا۔ میں نے یہ کہہ کر پھپھو کو شاک کر دیا تھا۔ میری پھپھو واپس گھر چلی گئی۔ اب میری گرل فرینڈ سے ہر روز رات کو بات چیت ہوتی رہتی تھی۔ میری یہی خواہش تھی کہ میں اپنی گرل فرینڈ سے روز ہی بات کیا کروں تاکہ وہ کسی اور لڑکی کے پاس نہ چلی جائے اور میرے ساتھ اس کا بریک اپ نہ ہو جائے۔ یہ بات مجھے ڈرا کر رکھتی تھی اور اسی وجہ سے میں روز ہی اس سے بات کرتا تھا اور اسے کہتا تھا کہ وہ میرے لیے میری دنیا ہے۔ میری سالگرہ آنے والی تھی، اس پر میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ میں اس سالگرہ پر اس کے ساتھ ایک اچھا سا وقت گزاروں گا اور ایک ڈنر بناؤں گا۔ پھر اس نے انکار کر دیا اور میرے خوابوں کو مار دیا تھا۔ لیکن اگلی بات سن کر ہی میں شوک ہو گیا تھا، کیونکہ اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ مجھے ایک بہت بڑا تحفہ دے گی۔ میں یہ بات سن کر بہت خوش ہو گیا تھا۔ وہ اپنی سالگرہ کا انتظار کرنے لگا تھا۔ جیسے ہی میری سالگرہ کا دن آیا تو اس نے مجھے ایک چابی دی تھی۔ میں شاک ہو گیا تھا۔ وہ چابی ایک بائک کی تھی۔ لیکن اگلے ہی دن اس نے میرے سامنے ایک شرط رکھ دی کہ اب میں اس کی بات مانوں گا اور اس کے ساتھ ایک اچھے ہوٹل میں جاؤں گا۔ مجھے کافی حیرانی ہوئی تھی کہ وہ مجھے ہوٹل کیوں لے جانا چاہتی ہے۔ میں نے اسے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ ایک ہوٹل میں میرے ساتھ وہ سب کچھ کرنا چاہتی ہے جس سے میری زندگی بدل جائے۔ میں اس کے بعد کچھ بھی نہیں سمجھا تھا۔ اس سے کہا تھا کہ وہ مجھے صاف لفظوں میں بتائے کہ وہ کہنے لگی کہ وہ چاہتی ہے کہ میں اسے اپنا بنا لوں، اس لیے وہ ایک رات ہوٹل میں میرے ساتھ گزارنا چاہتی ہے۔ میں یہ سن کر شاک ہو گیا تھا اور اسے کہنے لگا کہ یہ سب تو شادی کے بعد ہوتا ہے اور مجھے نہیں معلوم کہ میں کیا کروں گا۔ پر وہ کہنے لگی کہ مجھے یہ سب جیسے جیسے بھی ہو کسی نہ کسی طریقے سے کرنا ہوگا۔ میں پریشان ہو گیا تھا اور سوچنے لگا کہ اگر میں نے یہ سب نہ کیا
تو میرے ہاتھ سے یہ لاٹری نکل جائے گی اور کیا پتا وہ مجھ سے بائک بھی واپس لے لے۔ اس وجہ سے میں نے فیصلہ کر لیا کہ ایسا کر کے رہوں گا، پر مجھے پریشانی ہونے لگی تھی کہ یہ سب کس طرح کروں گا، مجھے کافی طریقہ نہیں آتا تھا۔ میں نے اس سے 3 دن کا وقت مانگ لیا تھا، اس نے مجھے ٹائم دے دیا تھا۔ میں اب سوچ میں پڑ گیا تھا اور اس بارے میں نیٹ سے دیکھنے لگا تھا، لیکن وہ سب کچھ میں بڑھ چڑھا کر بتاتے تھے۔ میری پھپھو بھی ان دنوں ہمارے گھر رہنے کے لیے آ گئی تھی۔ اب وہ ہمارے ساتھ ہی رہتی تھی کیونکہ گرمی کی وجہ سے ان کے گھر رہنے والا کوئی حال نہیں تھا۔ وہ ہمارے گھر اے سی کے مزے لیتی تھی، مجھے بھی ان سے کافی مزہ آتا تھا۔ انہوں نے مجھے نیٹ پر کچھ سرچ کرتے دیکھا تو پوچھنے لگی کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میں نے ان سے کہہ دیا کہ مجھے گرل فرینڈ سے ملنے جانا ہے، پر مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ملنے کے بعد اس کے ساتھ کیا کروں گا۔ میری پھپھو حیران ہو گئی تھی اور ہنسنے لگی تھی کہ میں اتنا بچہ نہیں ہوں جو مجھے پتہ نہ چل سکے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ وہ بھی ایک حد تک صحیح تھی، پر میں نے انہیں سمجھایا کہ مجھے طریقہ آتا ہے، پر میں پریشان ہوں کہ پہلی دفعہ اگر کچھ غلط ہو گیا تو اس نے میرا مذاق اڑانا ہے۔ میری پھپھو کو وہ بات یاد آ گئی جو میں نے ان کو بعد میں بتانے کا کہا تھا۔ اس پر انہوں نے مجھ سے پوچھا اور میں نے بتایا کہ وہ لڑکی کافی امیر ہے اور مجھے ایک بائک بھی اس نے گفٹ کی ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ اس سے ملتے ہوئے مجھ سے ایک غلطی ہو جائے کہ مجھے چھوڑ دے۔ تو وہ بھی میری بات پر راضی ہو گئی تھی اور کچھ دیر سوچنے لگی تھی۔ اس کے بعد اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا تھا اور وہ مجھ سے کہنے لگی کہ میں ان کے روم میں آؤں گا تو وہ مجھے تفصیل سے بتائے گی کہ کیا کرنا ہے۔ میں کافی شاک ہو گیا تھا کیونکہ میرے ذہن میں میری پھپھو کے بارے میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا اور نہ ہی میں ایسا کچھ چاہتا تھا، پر مجبور ہو کر مجھے یہ سب کرنا پڑا۔ ان کے روم میں گیا تو ان کے روم میں کافی اندھیرا تھا اور ایک 0 کا بلب چلا ہوا تھا، صحیح ماحول بنا ہوا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر عجیب سا احساس ہوا کہ میری نظر جیسے ہی پھپھو پر گئی تو میں شاک ہو گیا تھا کیونکہ وہ نائٹ ڈریس پہن کر بیٹھی تھی اور ان کی خوبصورتی اس کے ڈریس میں اور بھی چمک رہی تھی۔ اس کا حسن میرے سامنے تھا، وہ دیکھ کر میری چمک اور بھی تیز ہو گئی تھی۔ پھپھو نے اٹھ کر روم کا دروازہ بند کیا تھا اور دروازہ لاک کرنے کو کہا۔ میں ڈر کر دروازہ لاک کر چکا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے بلب بند کرنے کا کہا۔ میں نے ڈر کر بلب بھی بند کیا، پھر مجھے اپنے پاس بلانے لگی تھی۔ میں کچھ جھجک کر ان کے پاس چلا جانے لگا، لیکن اچانک ہی محسوس ہوا جیسے وہ خود کو اور بھی آزاد کر رہی ہے اور یہ سوچ کر مجھے عجیب سا احساس ہونے لگا، پر میں نے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی پھپھو نے مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا تھا۔ اب انہیں محسوس کرنے لگا تھا کہ وہ بے چینی بڑھنے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ مجھے سکھانے لگی تھی۔ انہوں نے میرا طوطا اپنی چڑیا میں ڈال کر مجھے مکمل سمجھا دیا تھا اور اب سب کچھ تفصیل سے بتانے لگی تھی۔ وہ مجھے بالکل بھی معلوم نہیں تھی۔ میں بھی ان کو بتاتے ہوئے طریقے پر ان سے کام کرنے لگا تھا۔ وہ کافی خوش ہو رہی تھی، مجھے بھی اچھا لگنا لگے تھا۔ کچھ دیر بعد ہی میں ان سے الگ ہو گیا۔ انہوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا تھا۔ میں واپس آ گیا، مجھے کافی اچھا لگا۔ میں نے اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ وہ سب کیا تھا اور اسے بھی میرے ساتھ کافی اچھا لگا تھا اور میری تعریف کرنے لگی۔